تعریف کیا ہے؟ کسی معاملے میں آپ کسی شخص کے اوپر بھروسہ کریں. ٹھیک ہے. دیکھو حدیث مبارکہ میں آتا ہے المستشار بالامانہ، فرمایا مشورہ بھی امانت کے ساتھ ہے. آپ نے کسی بندے کے ساتھ مشورہ کیا، اگر آپ نے اس کو غلط مشورہ دیا جان بوجھ کر تو آپ خیانت کرنے والے ہیں. جی حدیث مبارکہ میں ہے منافق کی 3 نشانیاں. ایک نشانی اس میں یہ بھی ہے امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور قیامت کے دن سب سے سخت عذاب منافقوں کو ہوگا. سب سے نیچے منافقین اوپر کافر ہوں گے، اس کے اوپر گناہگار مسلمان آئیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ کرے. تو اس لیے امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا. یہ مشورہ امانت ہے. آپ سے مشورہ لیا کسی نے اپنی بیٹی کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، رشتے نکاح کے بارے میں، یا کاروبار کے بارے میں، یا اس کا کوئی اور معاملہ ہے، اس کے سوسائٹی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نے اس بات کو لوگوں میں پھیلا دیا، لوگوں کو بتا دیا، تو آپ خیانت کرنے والے ہیں. کیونکہ آپ پر اس نے بھروسہ کیا، آپ کو امانت دار سمجھا، آپ نے اس میں خیانت کی ہے تو خائن بن گئے. بات سمجھ آ گئی؟ آپ نے بھروسہ کیا یہ مجھے اچھا مشورہ دے گا، آپ نے جان بوجھ کے شیطانی مشورہ دے دیا، جان بوجھ کے غلط مشورہ دے دیا، الٹا مشورہ دے دیا، تو بھائی اس پر آپ مجرم ہیں اللہ کے ہاں. میں نے دیا تو میں مجرم، آپ نے دیا تو آپ مجرم. تو اس لیے فرمایا کہ المستشار بالامانہ، مشورہ دینے والا مشورہ جس سے کیا جا رہا ہے وہ امانت دار ہے. اسی طرح فرمایا المجالس بالامانہ، یہ مجلسیں بھی امانت کے ساتھ ہیں. آپ چند لوگ بیٹھے کو بات کر رہے ہیں تو اب یہ باتیں یہ امانت ہے. یہ نہ ہو کہ جو بھی کچھ ہاں کی گل ہو رہی تھی آپ الگ سے لے کر وہ یہ کر پورا کچا چٹا بیان کرتے تو آپ خیانت کرنے والے. مجلس میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جی، اگر آپ ان کو اوپن کریں گے تو فساد برپا ہوگا، لڑائی ہوگی 2 بھائیوں میں، 2 دوستوں میں، 2 رشتہ داروں میں. اور آج ہمارے معاشرے کا بگاڑ اسی وجہ سے کہ ہم امانت دار نہیں رہے. بددیانتی آ گئی ہمارے اندر، ہمارے اوپر تو اعتماد کیا اس نے کہ مجلس میں بیٹھے ہیں 2-4 دوست گپ شپ ہو رہی ہے، گپ شپ میں باتیں ایسی منہ سے نکل گئی، آپ وہ باتیں لوگوں کے سامنے بیان کریں تو یہ خیانت ہے اس کے اندر. اس لیے اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں المجالس بالامانہ، یہ مجلس میں بھی امانت کے ساتھ ہے. ہاں اگر کسی کے قتل کا مشورہ ہوا، کسی کو دھوکہ دینے کا مشورہ ہوا، کسی کو لوٹنے کا مشورہ ہوا، تو ایسا مشورہ بتانا فرض عین ہے. اب اس کو چھپانا نہیں، اب اس کو بتاؤ جس کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ فراڈ کرنا چاہتے ہیں، جس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اب یہ بات آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس کو بتائیں. اب یہ امانت نہیں رہی، اب امانت الٹ ہو گئی. اب آپ پہ لازم ہے اس کو بتائیں جس کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ مدد سے بھی امانت کے ساتھ. اور اسی طرح یہ بھی دیکھیے، یہ جو ہمارے سرکاری ملازم ہیں، پرائیویٹ ملازم ہیں، جتنے اداروں کے ملازم ہیں، ہمارے پاس جو جتنا ٹائم ہے یہ امانت ہے. اس کمپنی کا، اس ادارے کا وہ ٹائم ہمارے پاس امانت ہے. اب تنخواہ کو ہم لیتے ہیں پوری اور ٹائم دیتے ہیں تھوڑا، تو یہ خیانت نہیں تو اور کیا ہے. پھر روتے ہو جناب ہماری تنخواہ میں برکت نہیں ہے، ہماری پوری نہیں پڑتی، ہمارے معاملات بڑے خراب ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں. ہم نے تنخواہ پوری لی اور ٹائم تھوڑا دیا. 11 بجے سے پہلے افسر نہیں ہمیں ادارے میں ملتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم خیانت کرنے والے ہیں. من حیث القوم، یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. وقت کی خیانت، پیسے کی خیانت، بات کی خیانت، مشورے کی خیانت، یہ ساری کی ساری خیانتیں ہیں. اب میں اگر دوسری طرف آ جاؤں، یہ جو ہمارا جسم ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے. یہ خودکشی حرام ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں حرام ہے؟ اللہ کا بندہ کہتا ہے جان میری ہے، جسم میرا ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے آپ اس جسم کے مالک نہیں، مالک اللہ رب العزت ہے. یہ میرے اور آپ کے پاس امانت ہے اللہ کی. جب ہم خودکشی کریں گے تو ہم نے امانت میں خیانت کی ہے، اس لیے خودکشی حرام ہے. اور یہ آنکھیں اللہ نے دی ہے. میں نے اس کے مستقل بیان کیا ہے، تو تھوڑی سی بات جھلک دے کے آگے چلتا ہوں. مجھے پتا ہے چہرے لٹکے پڑھوں یہ ہمارے ساتھ جگہ پر چلتے میں اسی طرح پتہ مجھے احساس ہے اس چیز کا. ہم اپنے خلاف بات نہیں سننا چاہتے. حکومت کے خلاف تقریر کرو نعرے لگیں گے، امریکہ کے خلاف کرو، دوسرے مسلک کے خلاف تقریر کرو، واہ واہ شاباش نعرے لگیں گے، کیا تحقیق ہے، کیا علم ہے، بڑے تبصرے ہوں گے. لیکن جب اپنے نفس کے خلاف بات کرو، مولوی کٹڑیوں لے گیا، چلو بھائی جو مرضی کہتے رہو مگر میں نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. یہ ممبر و محراب میرے پاس اللہ کی امانت ہے.
क़यामत के दिन मुझसे पूछा जाएगा, हमने ये इज्जत दी लोगों के दिलों में, ये एहतराम हमने दिया, तुम्हारे ऊपर फजल हमने किया, तुम्हें इल्म दीन दिया और मिंबरों में राब दिया, बताओ हमारी बात कितनी करके आए हो, लोगों को हमारे साथ कितना जोड़ के आए हो, मुझसे भी पूछा जाना। इसलिए मैं तो अपने उस मामले में सुरखरू होना चाहता हूँ। आप दुआ फरमाते अल्लाह मेरे पर रहम फरमाए। तो मेरे मोहतरम सामीन, ये जिस्म अमानत, ये देखें ये आंखें हैं, ये अमानत है अल्लाह की, इसको हम सही जगह पे इस्तेमाल करें, माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखें, एक हज और एक उम्रे का मकबूल सवाब मिलता है। और अगर हम इससे ख्यानत करें, किसी गैर महरम को देखें, किसी की इज्जत को देखें, बेटी को देखें, बहन को देखें, माँ को देखें, तो ये खयानत है। मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, मैं यालम ख़ाइनतल आयुन व मा तुख़फ़िस सुदूर। अल्लाह फरमाते हैं, हम तुम्हारी आंखों की खयानत को खूब जानते हैं और खयानत करने के बाद तुम्हारे दिल के अंदर लावा पड़ता है, हम उसे भी खूब जानते हैं। किसी को देखने के बाद फिर ऐसे महबूबा कोई उसको चूम रहा है, कोई उससे जिना कर रहा है, कोई उससे कोई बुरी सोच रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, दुनिया वालों से अपनी ये हरामज़दियां छुपा लोगे, अपने परवरदिगार से नहीं छुपा सकते। ये जो तू छुप के करता है अहले जहां से, ये जो तू छुप के करता है अहले जहां से, कोई देखता है तुझे आसमां से, वो ऊपर से देख रहा है क्या कर रहा है तू। दुनिया वालों से छुपाते ही मैं व्यक्ति समझ के हाथ में लिया, मैंने तो बेटी समझ के उसके ऊपर प्यार दिया था। हाँ, ये फ्रॉड, ये धोखा तुम दुनिया वालों को दे सकते हो, अपने परवरदिगार को नहीं दे सकते। वो खूब जानता है क्या है तुम्हारे आंखों की ख़यानत। तो अगर मैं इस तरफ चला तो सारा टाइम इसी को बना के जाए। तो मैंने अमानत का मफ़हूम और उसकी तारीफ बता दी कि जब आप पे कोई भरोसा करे, किसी शख्स पे जो भरोसा किया जाए किसी भी मामले में, इसका नाम अमानत है। चाहे वो मजलिस के हवाले से, चाहे वो मशवरे के हवाले से, चाहे वो पैसे के हवाले से आप पे भरोसा किया, चाहे किसी मामले में आप पे भरोसा किया, अगर आप उस पे पूरा